أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب۔ سلسلہ فی بیت الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم جس محترم ماں کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی سیرت مطہرہ جاننے سے پہلے ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ خیبر کے بارے میں پڑھا تھا، اور پھر غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتح نصیب ہوئی، اس کے بعد انہوں نے خیبر کے عالم اور سردار کی بیٹی اور ایک دوسرے سردار جو قلعے کا مالک تھا اس کی بیوی جو جنگی قیدی ہو کر آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا۔ ہماری اس محترم اور پیاری والدہ کا نام صفیہ بنت حیی تھا۔ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینوں کے سفر کے بعد، یعنی ایک طویل سفر کے بعد مدینہ منورہ واپس آئے۔ کئی مہینوں کا نہیں، کئی دنوں کا سفر، کئی ہفتوں کا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جانے سے پہلے ایک صحابی ہیں عامر بن امیہ الضمری، انہیں حبشہ بھیجا تاکہ کچھ مہاجرین مسلمان جو ابھی تک حبشہ میں تھے انہیں لے کر وہ مدینہ منورہ آ جائیں۔ صحابی عامر حبشہ گئے اور وہاں انہوں نے سب مسلمان مہاجرین مرد اور عورتوں کو جمع کیا اور 2 کشتیوں میں سوار کر کے وہ انہیں مدینہ منورہ لے آئے۔ لیکن جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے اور خیبر کے لیے جا چکے تھے، بلکہ خیبر کی فتح ہو چکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ واپسی کی خبریں گردش کر رہی تھی جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر یہ خبر عام ہو گئی کہ فتح خیبر نصیب ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں۔ تو اہل مدینہ ان کے استقبال کے لیے شہر کے اس حصے میں جمع ہو گئے جہاں عموماً قافلوں کا استقبال کیا جاتا تھا، اور ان جمع ہونے والوں میں یہ مہاجرین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے، یہ سب بھی وہاں پر موجود تھے۔ مدینہ استقبال کے ترانوں سے اور فتح و نصرت کے گیتوں سے گونج رہا تھا،
اور مسلمانوں کی گرمجوشی قابل دید تھی، ان مسلمانوں کی بھی کہ جو استقبال کر رہے تھے اور ان کی بھی کہ جو غازی بن کے لوٹ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں۔ اور ہم نے یہ واقعہ شاید پہلے بھی پڑھا ہے کہ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو چونکہ فتح و کامیابی یا فتح و کامرانی بھی بہت عظیم تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش بھی تھے، اور وہ مدینہ طیبہ سے دوری کی وجہ سے مدینہ طیبہ کو مس بھی کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو احد پر نظر پڑی۔ ظاہر ہے احد کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، تو ذرا فاصلے پر ہی تھے۔ احد پر نظر پڑی تو فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر سے واپسی اور مدینہ سے جو فراق تھا، مدینہ سے جو جدائی تھی، مدینہ طیبہ سے، اس کا اظہار بھی تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے اپنی نصرت حاصل کرنے والی فوج کے ساتھ اور کامیاب ہو جانے والی فوج کے ساتھ، تو بہت سارے اہل مدینہ جن کے اندر یہ مہاجر بھی شامل تھے، وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ایک شاندار استقبال تھا جو ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھنے کے لیے ہر کوئی، مرد، عورتیں، بچے، ہر کوئی اپنی ایڑیوں کے بل کھڑا ہو رہا تھا، اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو رہا تھا، ایڑیاں اونچی کر کے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک ان کو دیکھنے کو ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور دیکھا کہ ان کے سامنے ان کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب کھڑے ہیں، تو بہت بےتاب ہو گئے، سواری سے نیچے تشریف لائے اور پھر فرمایا ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر او بقدوم جعفر۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کون سی خوشی زیادہ بڑی خوشی ہے، کس وجہ سے میں زیادہ خوش ہوں، یا فتح خیبر کی وجہ سے یا جعفر کے آنے سے۔ ظاہر ہے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی کامیابی حاصل کر کے لوٹ رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل خاندان کو دیکھنا، خاص طور پر اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو دیکھنا، دراصل ان کے لیے بے انتہا خوشی کا مقام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ چمٹا لیا، اور اسی طرح سے باری باری باقی سب مہاجرین کو بھی اپنے ساتھ لگایا، ان سے ملاقات کی، اور اس وفد میں 16 مرد تھے اور اس میں خواتین بھی تھیں جو حبشہ سے ہجرت کر کے اب مدینہ پہنچے تھے۔ اسی وفد کے اندر، اسی گروہ کے اندر دراصل ام حبیبہ بنت ابی سفیان وہ بھی موجود تھیں، جو اس بات کے انتظار میں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گھر لے جائیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر ہم تھوڑا آگے چلیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی کے ساتھ جب لوٹتے ہیں تو چونکہ اس قافلے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے رشتے بھی موجود ہیں، جیسا کہ جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کا خاندان، ان کے بیوی، ان کے بچے بھی، اور وہاں پر قریش کے کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں جو ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے۔ انہی کے اندر ایک ایسی ہستی بھی موجود ہے جو
اس لمحے سے یعنی اس وقت سے لگ بھگ 5 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ چکی تھی. رملہ بنت ابی سفیان جو کہ ایسے معروف انسان کی بیٹی ہیں جس کو ہر کوئی جانتا ہے, ابو سفیان بن صخر بن حرب بن امیہ, جو کہ مکہ کے قائدین میں سے ہے اور مشرکین کا بھی قائد ہے. ایک تعارف تو یہ ہے جو کہ رملہ کا ہے. دوسرا تعارف یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی کی بیوی بھی ہیں, اور سیدہ زینب جو کہ ام المؤمنین ہیں ان کے بھائی کی بیوی بھی ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کے پھوپھیزاد بھائی کی بیوی ہونے کی وجہ سے بھی تعلق ہے, اور ایک اور ام المؤمنین ہے جن کی وہ بھابھی بھی ہیں. میں اس سے پہلے بھی تذکرہ کر چکی ہوں. یہ وہ خوش قسمت خاتون ہیں کہ جو مکہ کے اولین دور میں یعنی اوائل اسلام ہی میں اسلام قبول کر چکی تھی. یہ اور ان کا شوہر عبید اللہ بن جحش الاسدی, ان دونوں نے بہت شروع میں اسلام قبول کر لیا, اور پھر جب اہل مکہ نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا تو دوسرے ہجرت کے قافلے کے ساتھ یہ دونوں ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلے گئے. جب انہوں نے مکہ سے ہجرت کی تو اس وقت یہ حمل سے تھی, اور جب یہ حبشہ پہنچی تو وہاں جا کر انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دیا جس کا نام حبیبہ رکھا گیا. اس بیٹی کے نام سے ان کو جو کنیت ملی وہ تھی ام حبیبہ. ام حبیبہ جن کا اصلی نام رملہ ہے, رملہ بنت ابی سفیان, وہ مہاجرین میں سے تھیں اور حبشہ میں تھیں. اور ایک دکھ تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا, اور ایک دکھ ان کو اور دیکھنا پڑا وہاں جا کر. وہ یہ تھا کہ جب وہ وہاں گئیں تو کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا شوہر عبید اللہ بن جحش وہ نصرانی ہو گیا. یہ بہت بڑا صدمہ تھا رملہ یعنی ام حبیبہ کے لیے کہ ایک بچی ہے گود میں اور دیار غیر ہے. اس دیار غیر میں نہ وہ کسی کی زبان جانتی ہیں, نہ وہاں کا ماحول کلچر ان کو معلوم ہے, اجنبی لوگ, اجنبی مکان اور جگہ. بس اگر کچھ واقف ہیں تو وہ چند مہاجرین ہی ہیں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے وہاں گئے ہیں. اس دیار غیر میں ان کے لیے ان کا شوہر ہی سب کچھ تھا, لیکن ایک بہت بڑا صدمہ انہوں نے برداشت کیا کہ ان کا شوہر نصرانی ہو گیا, اور پھر وہ کچھ ہی عرصے کے بعد مر بھی گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں تھے, اور ان کے لیے نہ صرف یہ دکھ کی بات تھی بلکہ دکھ پہ دکھ برداشت کرتی جا رہی تھی. کیا ان کے لیے یہ دکھ کچھ کم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی مرسل اور وہ آخری خاتم النبیین کہ جن پر وہ ایمان لائی تھیں, ان کا سب سے بڑا دشمن اب ان کا باپ تھا. آپ سب کو معلوم ہے کہ بدر کے موقع پر, بدر کی جنگ میں جب سارے زعیم مکہ مر گئے تو صرف ایک ہی جو سردار تھا ان کا بچا, اور وہ بھی اس لیے کہ وہ کسی قافلے کے ساتھ کیا ہوا تھا, ابو سفیان. اور اب بلا اتفاق اہل مکہ کی اور قریش کی لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں آ گئی, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تلا ہوا تھا. یہ سب خبریں حبشہ میں بھی پہنچ رہی تھی. اگر یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے
کہ ان پر ایمان لانے والی ایک مومنہ رملہ بنت ابی سفیان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ ان کا شوہر نصرانی ہو گیا ہے اور وہ دیار غیر میں اب بالکل تنہا ہے ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ. تو یہ خبر ان کے باپ کو بھی تو پہنچی ہوگی، لیکن باپ کی آنکھوں پہ کفر کی پٹی بندھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملتی ہے تو انہیں اس مومنہ کے دکھ، تکلیف اور کیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے راہ اسلام میں کیا کچھ برداشت نہیں کیا، کیا کیا غم اپنے سینے سے لگائے ہوئے وہ اس دیار غیر میں اپنا وقت گزار رہی تھیں، مگر اپنے دین پر جمی ہوئی تھی. شوہر تو بے دین ہو گیا، لیکن اس کمزور صنف نازک کہلانے والی خاتون نے عزیمت کی وہ راہ اختیار کی کہ اجنبی جگہ پر ہونے کے باوجود بھی اپنے دین کے اوپر قائم رہی. باپ اور قبیلہ سب مخالف تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں، اسلام کی محبت ان کے دل میں روشن تھی. اب دیار غیر میں شوہر کا ساتھ بھی چھوٹ گیا اور یہ تکلیف بھی کہ اس نے دین حنیف کو چھوڑ دیا تھا، وہاں کوئی اپنا نہیں. اور آتا ہے روایات میں اور تاریخ میں کہ وہ کچھ دیر کے لیے باہر جاتی ہیں اپنے گھر سے، جو کوئی بھی ان کے مہاجرت کا ایک گھر تھا وہاں پر، اور کچھ مہاجرین سے بات چیت کرتی، اپنی ضرورت کے کوئی کام کرتی اور واپس اپنے گھر میں آ جاتی، دروازہ بند کر دیتی اور روتی رہتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی کہ وہ ان کے لیے آسانی کے راستے پیدا کرے اور ان کے لیے اس مشکل سے نکلنے کے اسباب پیدا کر دے. اور یقیناً اہل ایمان کا پورا بھروسہ اور توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اوپر ہوتا ہے. وہ مومنہ بھی اپنے رب سے تعلق بنائے وہاں بیٹھی تھی. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور وہ حیران ہے کہ میرے دروازے پر کون مجھے ملنے کے لیے آیا. اور جب وہ دروازہ کھولتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ نجاشی کی ایک لونڈی وہاں کھڑی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ کے لیے ایک خط آیا ہے، اور ان کو یہ خبر دیتی ہے کہ آپ کے نبی نے، جو کہ اس وقت مدینہ منورہ میں ہے، نجاشی کو خط لکھا ہے اور اس میں اسے یہ کہا ہے کہ وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کی پیشکش کرے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. یہ خبر بہت بڑی خبر تھی ایسی عورت کے لیے کہ جس کا نہ میکا نہ سسرال. اس کے میکے کی جو حالت تھی مکہ میں وہ بھی بہت عجیب تھی، اور مکہ ہی میں اس کے سسرال کی جو حالت تھی وہ بھی ایسی تھی کہ وہ دیار جہاں اس کے سسرال آباد تھے وہ سب کھنڈر بن چکے تھے، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اب چونکہ اس کے سسرال میں سے اکثریت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی، اور جب اہل مکہ ان کے محلوں سے گزرتے تھے تو اس پر افسوس کیا کرتے تھے. بلکہ ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ عباس رضی اللہ عنہ اور ابو جہل اور ان کے ساتھ عتبہ یہ ان کے محلے سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں، دروازے کھلے پڑے ہیں. تو ان کے محلے کی اس حالت کو دیکھ کر، یعنی جو دیار بنی جہش تھے ان کی حالت کو دیکھ کر وہ افسوس کرنے لگے، اور پھر انہیں اس کیفیت کو دیکھ کر عتبہ نے ایک شعر کہا. تو اس شعر کو سن کر ابو جہل کہنے لگا کہ اس انجام تک پہنچانے والا ہمیں ہمارا بھتیجا ہی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے آنے کی وجہ سے آج ہمارے بھرے پورے گھر برباد ہو گئے، اور یہاں وہ گھر کے جو آباد ہوتے تھے، جہاں رونق ہوتی تھی، اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے، گھر خالی پڑے ہیں. تو ایسی مسکینہ مومنہ کے لیے
تو کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس موقع پر انہیں یہ خوشخبری مل جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ مانگ رہے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی بات تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس مصیبت ماری مومنہ کے دل کے اوپر ایک بہت بڑا مرہم تھا اور ایک بہت بڑی مدد تھی۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی آزمائش اور ان کے دکھ اور تکلیف کا ذرا اندازہ کریں کہ کس قدر آزمائشوں کے اندر وہ تھیں، اور اسی میں ہی ہمارے لیے اسوہ ہے، کیسے وہ امہات المؤمنین اہل ایمان کے لیے رول ماڈل ہو سکتی ہیں۔ جب ہم ان کی زندگی کو پڑھیں تو دیکھیں اور سمجھیں کہ کس قدر تکلیفیں انہوں نے برداشت کی اسلام کی راہ میں، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، اس پر قائم رہی۔ تو وہ اس قدر خوش ہوئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں سونے یا چاندی کے 2 کنگن پہن رکھے تھے، انہوں نے وہ کنگن اتارے اور اس خوشخبری لے کر آنے والی کنیز یا لونڈی کو تھما دیے اور اپنی رضامندی بھی ظاہر کر دی، اور پھر نجاشی نے ان کو دوسرا پیغام بھیجا اور اس میں انہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا وکیل بنایا ہے، یعنی نجاشی کو، کہ نجاشی ان کا نکاح رملہ یعنی حبیبہ رضی اللہ عنہا سے کر دیں، اور پھر انہیں کہا کہ وہ اپنے گروہ میں سے یعنی مہاجرین میں سے جو کوئی ان کے زیادہ قریب ہے رشتے میں، اس کو اپنا وکیل مقرر کر لیں۔ تو انہوں نے پھر یعنی حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنا وکیل مقرر کیا، اور ان کا وکیل تھے دراصل خالد بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد الشمس، یعنی یہ ان کے خاندان کے تھے، بنو امیہ میں سے تھے اور قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ اگرچہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر بھی موجود تھے، لیکن چونکہ رملہ بنت ابی سفیان کا تعلق ان کے ساتھ تھا، رشتہ داری ان کے ساتھ تھی، اس لیے انہوں نے انہیں اپنا وکیل مقرر کیا۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کے اس گروہ کو اپنے دربار میں بلایا، اور پھر اس نے 400 درہم مہر کے عوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ رملہ یعنی حبیبہ رضی اللہ عنہا سے کر دیا، اور حبیبہ کے وکیل وہاں پر ان کے کفیل بھی موجود تھے۔ حبیبہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ خوشی بہت بڑی خوشی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، ان کی نصرت اس طرح سے کی کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا کہ ان کے نصیب میں ام المؤمنین بننا لکھا ہوگا، اور ایک ہی لمحے میں وہ ام المؤمنین بنا دی گئیں۔ نجاشی نے نہ صرف نکاح کیا بلکہ اس نے ان کا ولیمہ بھی وہاں کر دیا، اور نجاشی کہنے لگا، یعنی جو اس کے دربار میں جو مہاجرین آئے تھے اس وقت، ان سے کہنے لگا کہ یہ نکاح تو ہو چکا ہے، لیکن تم سب بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ انبیاء کی سنت میں سے ہے کہ اذا تزوجوا ان یؤکل الطعام علی التزویج، کہ جب وہ نکاح کرتے ہیں تو ان کے نکاح کے اوپر ولیمہ ہوتا ہے۔ تو اتنا خوبصورت یہ نکاح کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن وہیں پہ ولیمہ بھی ہو جاتا ہے، اور نجاشی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اکرام کرتے ہیں ان کو اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کا ولیمہ بھی کر دیتے ہیں۔ اور جب سب درباریوں کو اور خواتین کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ بہت سارے ہدیے اور تحفے اکٹھے کرتی ہیں، اور پھر سے وہ ام المؤمنین حبیبہ کی خدمت میں بھیجتی ہیں، اور جب یہ سارے تحفے جن میں عود بھی ہیں اور کچھ زیورات بھی ہیں اور کچھ لباس بھی ہیں، اور یہ زیورات اور لباس اور جو چیزیں تحفتاً ملی تھی انہیں،
وہ بعد میں مدینہ منورہ بھی لے کر آئیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا بھی. خاص طور پر ایک خوشبو کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ مجھے اس وقت نکاح کے موقع پر تحفتاً جو نجاشی کے دربار کی خواتین ہیں، اس خاندان کی خواتین ہیں، انہوں نے تحفے میں دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا، تو انہوں نے وہ تحفے ان سے قبول کر لیے. جب وہی جاریہ جو آئی تھی پہلے خوشخبری لے کر اور حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے کنگن اتار کر اسے دے دیے تھے، وہ آئی اور وہ آ کے ان کے کنگن واپس تھما گئی، تو بہت حیران ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں ان تحفوں میں سے اور کچھ دینا چاہتی ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے جو آقا خواتین ہیں، جو میری مالکن ہیں، انہوں نے منع کیا ہے کہ میں یہ کنگن اپنے پاس رکھوں، اور انہوں نے مجھے اتنا کچھ نواز دیا ہے کہ اب مجھے آپ سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ خاتون آ کے انہیں ان کے کنگن بھی واپس کر جاتی ہے اور وہ مزید ان پر ان کو انعامات یعنی ان کو تحائف وغیرہ دے کر جاتی ہے نجاشی کے اہل خانہ کی طرف سے. تو اب وہ وہاں پر ہیں، نکاح ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ وہ ہجرت کر کے اب مدینہ منورہ پہنچیں. اور یہ وہ خوش قسمت خاتون ہیں، ہماری ماں ام المومنین حبیبہ رضی اللہ عنہا، کہ جن کو 2 ہجرتوں کا شرف حاصل ہوا. پہلی ہجرت ان کی مکہ سے حبشہ کی طرف ہے اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہے. کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، لیکن پھر حبشہ سے واپس مکہ چلے گئے اور مکہ سے پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. لیکن انہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کو اپنا مقام بنایا اور پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی، یہ مکہ نہیں گئی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واپس آتی ہیں، اور جہاں میں نے بات شروع کی تھی کہ خیبر سے وہ واپس آئے ہیں اور جو قافلہ موجود ہے وہاں پر مہاجرین کا جو پہنچا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ بھی ہیں، اور ان اہل خانہ میں ایک ام المؤمنین بھی ہیں، اور جن کے لیے کہ عودہ المہاجرہ، اور ان کے لیے کہ مہنہ الغربہ یعنی غربہ اجنبی دیار میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح سے بےتاب رہتی ہیں کہ کب ان سے ملاقات ہوگی اور کب وہ ان کے گھر میں جا کے آباد ہوں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ موقع بہت خوبصورت موقع ہے کہ وہ خیبر کے بعد آئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں صفیہ رضی اللہ عنہا کو ٹھہراتے ہیں کہ وہ بھی تو اب نئی دلہن کے طور پر واپس آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان کی زوجہ محترمہ حبیبہ رضی اللہ عنہا بھی پہنچ چکی ہیں. تو یہ کتنا خوبصورت ایک موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 زوجہ محترمہ ایک ہی وقت میں ان کے پاس جمع ہو گئی ہیں اور ان کے حرم میں اور فی بیت الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. جب سیدہ حبیبہ رضی اللہ عنہا فی بیت الحبیب میں داخل ہوتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی ایک کمرہ تعمیر کراتے ہیں، اور پھر باقی ازواج مطہرات کو بھی ان کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، گو کہ انہیں پہلے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہو چکا ہے، لیکن وہ اس گھر کو آ کے پھر آباد کرتی ہیں. تو اس موقع پر حبیبہ کا دوبارہ سے ولیمہ ہوتا ہے، اور یہ ولیمہ کرنے والے دراصل ان کے ماموں ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رشتے میں ام المومنین حبیبہ کے ماموں لگتے ہیں. تو اس موقع پر چونکہ یہ ویسے بھی زیادہ خوشی کا موقع تھا، فتح خیبر بھی ہو چکی تھی، بہت بڑی کامیابی ملی تھی، بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا، تو اس میں مسلمان بہت خوش تھے. تو اس موقع پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے لیے ایک اور ولیمہ کرتے ہیں، اور جتنے بھی مدینہ منورہ کے مساکین ہیں ان کو خوب
کھلاتے ہیں اور ان کی بہت خاطرداری کرتے ہیں اور کچھ صدقہ وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ یہ خبر صرف مکہ تک ہی نہیں بلکہ مدینہ میں ہی نہیں، یہ خبر مکہ بھی پہنچ جاتی ہے، اور ظاہر ہے یہ خبر کوئی چھوٹی خبر نہیں تھی۔ خیبر کی فتح ایک بہت بڑا ایک باب تھا جو کھلا، اور ایک بہت بڑا معرکہ تھا جو سر ہوا۔ یہ خبر مکہ میں بھی پہنچتی ہے۔ اب مکہ میں کیفیت کیا ہے کہ مکہ میں ابو سفیان موجود ہے، اور ابو سفیان وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کسی طرح سے بھی نچلا نہیں بیٹھ رہا، اور اسے جب یہ خبر ملتی ہے کہ اب خیبر بھی فتح ہو چکا اور اس کی بیٹی حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکی ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آباد ہو چکی ہیں، تو اس کی تکلیف کا بھی کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ معاہدہ دراصل انہی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہوا تھا، جس میں یہ لگتا تھا کہ غالب ہاتھ اہل مکہ کا ہی ہے، یعنی قریش کا ہی ہے، دشمنوں کا ہی ہے، اور مسلمان گویا کہ بہت ہی دبا دیے گئے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صلح کو، صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، اور اگرچہ اس وقت مسلمان بہت دکھی تھے، اور آپ نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی میں یہ واقعہ پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے کہ کس طرح سے دکھ ان کے اوپر چھایا ہوا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعہ کو صلح مبین قرار دیا۔ اب ہوا یہ کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس صلح کا جو دورانیہ تھا ابھی وہ پورا نہیں ہوا تھا، کچھ ہی عرصہ کے بعد خود قریش کی غلطیوں اور ان کے حلیفوں کی غلطیوں کی وجہ سے وہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب وہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو اہل مکہ کو بہت فکر مندی ہوئی، انہیں اب سمجھ آ گئی تھی کہ چونکہ یہ معاہدہ اب انہوں نے توڑا ہے تو اب مسلم آرمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، اس لیے کہ اب انہوں نے بہت زیادہ زیادتیاں کر لی ہیں، اب کوئی بھی گنجائش باقی نہیں تھی کہ ان کو کوئی اور موقع دیا جائے، اور فتح خیبر بھی ہو چکی تھی۔ تو ابو سفیان اس معاہدے کو باقی رکھنے کے لیے خود مدینہ آیا۔ اس نے پہلے سوچو بچار کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس کو بھیجے، کوئی وفد جائے یا کون شخص جائے، لیکن اس کو اپنے سے زیادہ بہتر کوئی شخص نظر نہیں آیا، اور وہ خود مکہ سے مدینہ آیا تاکہ اس معاہدے کو جاری رکھا جا سکے۔ لیکن چونکہ اتنی زیادتیاں ہو چکی تھی، اس لیے کوئی گنجائش باقی نہیں تھی کہ یہ معاہدہ پھر سے باقی رہ سکتا۔ تو جب وہ مدینہ آیا تو اس کو یہ تو معلوم تھا کہ اسی کا کہ جگر کا ٹکڑا ایک ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، اسی کی بیٹی رملہ، وہ فی بیت الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ تو جب وہ آیا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، تو اس نے سوچا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں پہلے جا کر اپنی بیٹی سے ملاقات کر لوں، شاید وہ میری سفارش کر دے۔ اب دیکھیں ذرا حالات و واقعات کیا ہیں، ذرا تصور میں لے کر آئیے۔ بین الاب والزوج، ایک طرف مہربان شوہر ہے اور اس کی محبت ہے، اور وہ دین ہے جس پر وہ ایک کمزور بندی بہت سال پہلے ایمان لے آئی تھی، جس شخص کے اوپر ایمان لے آئی تھی اور جس دین کو اس نے قبول کر لیا تھا، اور جس کے لیے انہوں نے اتنے دکھ اٹھائے تھے، اور دوسری طرف کئی سالوں کی جدائی کے بعد باپ سامنے آ جاتا ہے۔ تو جب باپ سامنے آتا ہے اور وہ ام حبیبہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو ام حبیبہ عظمت کا پہاڑ بنی کھڑی ہیں، اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں۔ وہ جو بھی ان کے درمیان میں سلام دعا ہوتی ہے، وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اب کیا معاملہ کریں، کیا وہ اس کو ویلکم کر سکتی ہیں، کیا وہ کسی بھی طرح سے
اپنے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی تعلیم کی خلاف ورزی کر سکتی ہیں، وہ کیا کریں؟ تو اسی کیفیت میں جب باپ گھر میں آتا ہے اور وہ وہاں پر کھڑی ہیں تو باپ سوچتا ہے کہ اب مجھے کم از کم یہاں بیٹھ تو جانا چاہیے، میں بیٹھ کے تو اپنی بیٹی سے بات کروں. لیکن جب وہ اسے آفر نہیں کرتی بیٹھنے کے لیے، وہ خود ہی بستر کی طرف جاتا ہے تاکہ وہ بیٹھ جائے، تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تیزی سے اس بستر کی طرف جاتی ہیں اور اس کو لپیٹ لیتی ہیں. تو باپ حیران ہو جاتا ہے، ظاہر ہے تو باپ ہی، کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میں اپنی بیٹی کے گھر میں آیا ہوں اور میں ایک بستر پر بیٹھنے لگا ہوں اور اس نے بستر کو طے کر دیا، بستر کو ہٹا دیا. تو بہت حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اطویتہ یا بنیۃ رغبۃ بی عن الفراش ام رغبۃ بالفراش عنی. تو بہت تعجب سے وہ کہتا ہے، کیا میری پیاری بیٹی، کیا تمہارا باپ اس بستر سے اچھا ہے یا بستر تمہارے باپ سے اچھا ہے؟ یعنی اس طرح کی بات وہ کہتا ہے. تو دوسری طرف سے ایمان سے بھرا ہوا ایک جواب ملتا ہے، اور وہی بیٹی کہ جو دین اسلام کو اپنے دل کی گہرائیوں میں داخل کر چکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت اور ان کی عظمت اس کے دل میں ایسی گہری تھی کہ اس کے مقابلے میں اگر خون کا رشتہ بھی موجود ہے اور باپ بھی موجود ہے اور سالوں بعد باپ کی شکل دیکھنے کو ملی ہے، وہ جواب دیتی ہیں ہوا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت رجل مشرک وَلَمْ أَحَبْ أَن تَجْلِسَ عَلَيْهِ. یہ بستر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تو مشرک ہے، مجھے یہ پسند نہیں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر کے اوپر بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم. ورضی اللہ عنہا. ایسی عظیمت ہماری ماں کی، اتنا عظیم موقف، عظمت کا پہاڑ، عالی ہمت، اعلیٰ ایمان والی. باپ شرمندہ ہو جاتا ہے، لیکن کفر کی پٹی اور کبر اس کے دل میں ابھی موجود ہے. وہ غصے سے وہاں سے نکل جاتا ہے. جب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے جذبات، احساسات، محسوسات تو ہیں نا، دکھی ہو جاتی ہیں. شاید اسی پر دکھ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی، اسلام کی ہدایت نہیں دی. شاید اسی پر دکھ ہوگا کہ میرا باپ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، اور شاید اس کی ہدایت کی دعائیں بھی مانگی ہوں گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ابو سفیان آیا تھا، اور پھر وہ بتاتی ہیں انہیں کہ کس طرح سے وہ آیا اور کیسے میں نے، کوئی ابھی بات چیت نہیں ہوئی تھی، بستر پر بیٹھنے لگا تو میں نے بستر ہٹا لیا تو وہ غصے ہو گیا اور وہ یہاں سے نکل گیا. وہاں سے نکلا ابو سفیان تو پھر اس نے سوچا اب میں کیا کروں، اس لیے کہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی. اگرچہ وہ قریش کا سردار تھا اور کفر پر ڈٹا ہوا تھا اور دشمنی میں بھی پیش تھا، اور کچھ ہی سال پہلے احزاب کی جنگ میں وہی لیڈر تھا جو انہیں اہل مدینہ کو کچلنے کے لیے اور فتح کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن نامراد ہو کر واپس گیا. اب اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے براہ راست بات کرے اور ان سے کہے کہ وہ اس معاہدے کو دوبارہ سے قائم کر دیں. وہ یہاں سے نکل کر اپنی لخت جگر کے گھر سے نکل کر اور وہاں سے جو بھی ہوا اس کو بھگت کر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. لیکن ابو بکر صدیق نے تو اسے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا.
اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے کہ اب یہ معاہدہ دوبارہ ہونے والا نہیں. اب وہ تیاری میں تھے کہ انہوں نے مکہ پر اب حملہ کر دینا ہے اور فتح مکہ اب ہو جانی ہے. تو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا. اور پھر وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. تو عمر تو ظاہر ہے عمر تھے. جب اس نے ان سے سفارش کی تو کہنے لگے، عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، انا اشفع لکم الی رسول اللہ، کیا میں تمہاری سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کروں گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہارا سفارشی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں. تمہیں اب اپنی کرتوتوں کا مزہ چکھنا ہوگا. وہاں سے بھی وہ نامراد ہو گیا اور پھر وہ سیدنا علی بن ابی طالب کے پاس گیا رضی اللہ عنہ. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر گیا اس وقت کہ جب کہ سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی وہاں پر موجود تھی، اور ان کے بیٹے حسن بھی ان کی گود میں موجود تھے جو ان کے پاس بیٹھے کھیل رہے تھے. تو وہ گیا اور اس نے جا کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بات کی اور ان سے کہا، انک امس القوم بی رحیمن، کہ تم رحم کے رشتوں میں سب سے زیادہ میرے قریب ہو. اب میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم میری اشفع لی الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میری سفارش کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ میرے ساتھ اس معاہدے کو دوبارہ سے برقرار کر لیں. تو سیدنا علی نے بھی اس کو وہی جواب دیا. انہوں نے کہا، ویحک یا ابا سفیان، واللہ لقد عزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امر ما نستطیع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے حکم سے کسی فیصلے کا کسی کام کا فیصلہ کر چکے ہیں. اب ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے اور ہم اس معاملے میں ان سے کوئی بھی بات نہیں کریں گے. پھر صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس نے سیدہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہا سے بھی بات کرنے کی کوشش کی اور ان سے بھی سفارش کرانے کی کوشش کی. لیکن جب وہاں بھی بات نہیں بنی تو پھر وہ وہاں سے نکلا اور ناکام اور نامراد ہو کر مکہ واپس چلا گیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمان لشکر تیار ہوا اور پھر فتح مکہ کی تیاریاں جب مکمل ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کر لیا. اب یہ جو سب تیاریاں ہو رہی تھیں، ذرا اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں تو دیکھیں کہ اس وقت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا کیا حال ہوگا. یعنی وہ خاتون کے جن کا پورا خاندان اس وقت مکہ میں ہے، سب مکہ میں ہے، باپ بھی مکہ میں ہے، ابھی پورا خاندان ابھی مکہ میں ہے. ایک وہ واحد خاتون ہے کہ جو اس گھرانے میں سے اسلام قبول کر کے وہ مدینہ منورہ میں ہیں اور ام المومنین بن چکی ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تیاری کی تو اس تیاری کو خفیہ رکھا کہ ان کو خبر نہ ہونے پائے کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ویسے پتہ چل گیا تھا اہل مکہ کو کہ اب گنجائش اب کوئی باقی نہیں رہی ہے، اب کسی بھی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن ابھی جو تیاری تھی اس کو خفیہ رکھا گیا تھا. تو ایک بدری صحابی ہیں جن کا نام ہے حاطب. حاطب وہ صحابی ہیں کہ جن کا جو خود تو مدینہ منورہ میں تھے لیکن ان کا سارا خاندان ابھی مکہ میں تھا. تو انہیں یہ شک ہوا، حاطب بن ابی بلتع انہیں یہ ہوا کہ جب فتح مکہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ خون خرابہ ہوگا، وہ بھی مقابلے پہ نکلیں گے، مسلم آرمی بھی ہوگی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اہل خانہ کو کوئی تکلیف پہنچے یا وہ اس جنگ میں مارے جائیں یا کفر پر ہی مارے جائیں. تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ خبر دینے کے لیے کہ اب مسلمان آرمی مکہ پر حملہ کیا ہی چاہتی ہے تو تم یا تو اپنے آپ کو بچا لو یا وہاں سے نکل جاؤ یا اسلام قبول کر لو، اس طرح کی کوئی بات انہوں نے اپنے اہل خانہ کی ہمدردی کے لیے ایک خط میں لکھی اور ایک عورت جو مدینہ منورہ سے مکہ جا رہی تھی اس کو دے دیا.
یہ خبر یعنی اس طرح سے لیک ہونے کا یا ظاہر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی گئی کہ اس طرح سے ان صحابی سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک خط جس کے اندر یہ اطلاع ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں وہ بھیجی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اور زبیر رضی اللہ عنہ دونوں صحابہ کو اس عورت کے پیچھے بھیجا تاکہ وہ اسے پکڑیں اور اس سے وہ خط لے لیں۔ تو ان دونوں نے اس کا پیچھا کیا اور راستے میں اسے پکڑ لیا اور وہ خط بھی نکل آیا، اور وہ خط لا کر انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی جن سے یہ غلطی ہوئی تھی حاطب رضی اللہ عنہ ان کو اپنے پاس بلایا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس قدر غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اصحاب بدر میں سے ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اور پھر حاطب نے بھی سچی توبہ کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ واقعہ میں نے یہاں پر دراصل اس لیے بتایا ہے کہ یہ دلی کیفیت تھی دراصل ایک مرد کی۔ حاطب رضی اللہ عنہ ایک مرد ہے، اور مرد کے اندر نسبتاً زیادہ ایک قوت ہوتی ہے، اور دوسری طرف ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کا خاندان بھی وہاں پر ہے، بلکہ مقابلے میں جو دشمن فوج کی قیادت یا سیادت ہے وہ بھی دراصل ان کے باپ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو اگر قتال ہوتا ہے تو دشمن کا بھی قتل ہونا یقینی تھا، لیکن یہاں پر دراصل معلوم ہوتی ہے ان کی عظمت اور ان کی رفعت اور ان کی بلندی۔ سبحان اللہ کہ کس قدر عظمت والی تھی وہ ہماری ماں، اور کس قدر سبحان اللہ ایمان پر مستحکم تھا ان کا دل، اور کیسے عظیمت کی راہ انہوں نے اختیار کی تھی۔ یہ جو حدیث سامنے ہے یہ بہت مشہور واقعہ ہے جس کو ابھی میں نے آپ کو سنایا، کہ جب ابو سفیان مدینہ منورہ میں آیا اور اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوا تو پھر اس نے جب بیٹھنے کی بستر پر بیٹھنے کی کوشش کی تو وہ بستر انہوں نے اس سے ہٹا دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت تھی، اور پھر ان کو اسلام کے ساتھ کس قدر محبت تھی، اور کتنی تکلیفیں برداشت کی انہوں نے، لیکن پھر بھی وہ ثبات اور ثابت قدمی ان کے اندر موجود تھی۔ تو پھر جب فتح مکہ ہوا اور مسلمان مکہ پہنچ گئے تو یہ مدینہ منورہ میں تھیں، لیکن کیا دلی کیفیت ہوتی ہوگی، کیا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پورا خاندان ہے وہاں پر، قتال ہوگا، کون کون مارا جائے گا، سب فکریں اور کیفیتیں تو رہتی ہیں انسان کی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں پر پڑاؤ کیا، اور 10,000 کا جو لشکر تھا جس کو جگہ جگہ آگ جلا کر بیٹھنے کے لیے کہا، اور پوری پلاننگ ہو گئی مکہ میں داخل ہونے کی، اور یہ بھی پلاننگ تھی کہ کوئی خون خرابہ نہ ہو، تو ابو سفیان ایک دن رات کو خیر خبر رکھنے کے لیے یا معلومات لینے کے لیے کہ کیا کیفیت ہے مسلمان فوج کی اور کہاں تک وہ پہنچے ہیں، وہ باہر نکلا۔ تو دوسری طرف سے عباس بن عبد المطلب بھی وہاں پر موجود تھے، اور عباس بن عبد المطلب سے اس کی ملاقات ہوئی۔ تو عباس بن عبد المطلب نے اس نے کہا، ابو سفیان نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو عباس بن عبد المطلب نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ساتھ لے کر ان کی خدمت میں جاتا ہوں، اور انہوں نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ یعنی ظاہر ہے وہ دشمن تھا، اب اس کو تو کوئی بھی اپنے کیمپ میں دیکھ لیتا تو قدرتی بات تھی کہ مسلمانوں نے تو اس کو قتل کر دینا تھا، لیکن چونکہ وہ عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی پناہ میں آیا تھا، اس لیے اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ دونوں آئے تو عباس بن عبد المطلب نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری پناہ میں ہے لیکن یہ آپ کے پاس آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا اور اس سے کہا کہ ابو سفیان اسلام قبول کر لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کی
اور کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس نیت سے آئے ہو؟ تو وہ خاموش رہا، اور پھر جب اس نے اندازہ کر لیا کہ اتنی بڑی آرمی ہے، اب میرا مقابلہ کرنے کا تو کوئی موقع نہیں مل رہا ہے، یا اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہے کہ مجھے کوئی فتح ملے، تو جو مسلمان آرمی کا جو غلبہ تھا اور ان کی جو قوت تھی اور ان کا جو اثر و نفوذ تھا، اس کو وہ محسوس کر رہا تھا، لیکن ابھی تک بھی دل کے اندر جو عداوت تھی، جو دشمنی تھی، وہ موجود تھی۔ بہرحال وہ اس مجلس میں آیا جس میں کبار صحابہ بھی موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكْ يَا أَبَا سُفْيَانَ أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَن تَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے ابو سفیان، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تجھے پتہ چل جائے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کہ تو یہ جان جائے کہ لا الہ الا اللہ؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، کہنے لگا بھی ابی انت و امی ما احلمک و اکرمک و اوصلک واللہ لقد ظننت ان لو کان مع اللہ الہ غیر لقد اغنا شیئا بعد۔ کہتا ہے کہ یعنی اسلام ابھی نہیں قبول کیا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انہی اوصاف کی وجہ سے بلاتا ہے، وہ اوصاف کے جن اوصاف کی گواہی دشمن بھی دیا کرتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، ہم نے یہ واقعہ پہلے بھی پڑھا ہے، کہ یہی ابو سفیان ہے کہ جب یہ شام میں تھا اور ہرقل نے اسے اپنے دربار میں بلایا تھا یہ معلومات لینے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی، تو اس نے کہا کہ اگر مکہ میں سے کوئی ہے تو ان کو لے کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے اگر کوئی ہے تو اس کو سامنے پیش کیا جائے۔ تو پھر ابو سفیان ہی سے اس نے معلومات لی تھی اور ان سے یہ پوچھا تھا کہ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان نے وہاں پر بھی یہ گواہی دی تھی، یعنی اگرچہ وہ دشمن تھا لیکن ان کے عربوں کے جو اوصاف تھے وہ اس کے اندر موجود تھے، تو اس نے وہاں پر بھی یہ گواہی دی تھی کہ وہ سچا ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہاں پر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں اور جو ان کا اخلاق اور کردار ہے اس کی گواہی دیتا ہے، ما احلمک ما اکرمک و اوصلک، یعنی آپ کتنے ہی حلیم ہیں، کتنے ہی کریم ہیں، کتنا ہی صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ کہنے لگا کہ اگر یہ میرے معبود ہماری کچھ بھی مدد کرنے والے ہوتے تو بدر میں ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ تو کہنے لگا کہ ہاں، اللہ کو تو میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، مع اللہ الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر یہ جھوٹے معبود کسی کام آنے والے ہوتے تو بدر میں یا باقی جنگوں میں ہمیں یعنی جو ہزیمت ہوئی ہے وہ کیوں ہوتی، بدر میں ہمارا یہ حال نہ ہوتا کہ وہاں پر تو اس کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے کہا وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَن تَعْلَمَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اے ابو سفیان، کیا یہ وقت نہیں آیا کہ تو یہ بھی جان لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان کہنے لگا بھی ابی انت و امی ما احلمک و اکرمک و اوصلک اما هذه، یعنی یہ جو بات ہے فواللہ ان فی النفس منها حتی الان شیئا، تو بات یہ ہے کہ ابھی تک بھی میرا دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہو رہا، یعنی اللہ کو میں ایک مانتا ہوں اور اس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، لیکن محمد رسول اللہ ابھی تک بھی میرے دل میں، یعنی وہ جو تھی نا ایک وہ جو تکبر تھا یا سیادت اور قیادت اور لیڈر ہونے کی ایک وہ جو تھی کہ دیکھ لیا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، اب اس اتنی بڑی فوج ہے، مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، آ بھی گیا، لیکن پھر بھی کہنے لگا کہ میرے دل میں ابھی بھی کچھ ہے۔ تو عباس رضی اللہ عنہ جو اس کو پناہ دے کر لائے تھے ان کے پاس کہنے لگے وہ کہنے لگے اے ابو سفیان، اسلام قبول کر لو ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، یعنی اگر اب تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تم میری پناہ میں تو ہو، لیکن میں تمہیں جب واپس کر دوں گا تو مسلمان اب تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، اب ممکن نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑا جائے، اس لیے کہ تم بہت 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 کچھ کر چکے ہو اسلام دشمنی میں، تو اب تمہاری بخشش نہیں ہونے والی ہے، تو تم اسلام قبول کر لو۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر کرم کیا کہ اس کو اسلام کی ہدایت دی،
تو اس نے پھر اس موقع پر اسلام قبول کر لیا. اور پھر اس کے بعد اہل علم لکھتے ہیں کہ حسن اسلامہ، اس کا اسلام بہت اچھا ہوا. پھر انہوں نے یعنی ابو سفیان نے صحابہ ہونے کا درجہ پایا اور بہترین مسلمان بنے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے عزت دی. اب دیکھیں نا، جو رشتہ ان کے ساتھ ہے وہ کیا اب رشتہ ہے، اس پہ ذرا غور کریں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں اب وہ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور یہ ان کے داماد ہیں، اور جو نکاح کا رشتہ قائم ہوا ہے وہ اس طرح کا ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بلند ہے کہ نبوت کی اس منصب پر فائز اور قائم ہے، اور ایک فاتح کی حیثیت سے اب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو پھر بہت عزت دی، اور ایسی عزت دی جیسی عزت بہت کم لوگ کسی کو دیا کرتے ہیں. فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، یعنی جو شرائط وہاں پر رکھی ہیں، جس چیز کی جو اناؤنسمنٹ وہاں پر کی تھی کہ جو شخص ہتھیار پھینک دے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. تو ایسی فتح مبین ہوئی کہ اتنی بڑی فتح، لیکن کوئی خون بہا نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ، ایسا عظیم الشان واقعہ کہ جس کی نظیر، جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے. تو اب دیکھیے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ میں ہیں، اور ظاہر ہے محسوسات تو ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا کہ ان کے شوہر نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے گئے ہیں، اب وہ فاتح کی حیثیت سے ہیں، اب کیا ہوتا ہے، کتنا خون خرابہ ہوتا ہے. لیکن وہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح عطا فرما دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری کا نمونہ بنے ہوئے وہ فتح مکہ حاصل کرتے ہیں اور مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر کعبہ کی تطہیر کرتے ہیں، اور پھر مکہ کی فتح کا اعلان کرتے ہیں، تو ہواؤں کے دوش پر اڑتی ہوئی یہ خبر مدینہ منورہ میں بھی پہنچ جاتی ہے. اور کیوں نہ پہنچتی کہ اہل مدینہ جو مجاہدین تھے وہ تو جا چکے تھے، لیکن باقی تو مدینہ پورا آباد تھا، عورتیں، بچے اور بوڑھے، اور جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑ کر گئے تھے کچھ ذمہ داریوں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ بھی موجود تھے. تو ام حبیبہ تک بھی یہ خبر پہنچ گئی، تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، ان کو اپنے باپ کے اسلام کی کتنی خوشی ہوئی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی، اور ان کے سالوں پہلے لگے ہوئے پرانے جو زخم تھے وہ بھر گئے. اور پھر جب ان کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے عظیم شوہر، ان کے لیے تو ظاہر ہے وہ شوہر ہیں نا، نبی بھی ہیں لیکن شوہر بھی ہیں، ان کے عظیم شوہر نے ان کے باپ کو اتنی عزت دی ہے، اتنا اکرام دیا ہے، اتنا اس کو آنر کیا ہے. سبحان اللہ، دیکھیں کتنے کتنے نمونے ہیں یہاں پر، کتنی رہنمائی ہے یہاں پر. اس قدر خوبصورت واقعات ہیں یہ کہ من دخل دار ابی فہو آمن. جب یہ پتہ چلا کہ جو بھی میرے باپ کے گھر میں داخل ہو جائے وہ تو بس امن والا ہے، تو کس قدر خوشی ہوئی ہوگی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جو وقت تھا، یعنی تقریباً 5 سال کا، جو مہاجرت ہی میں گزارا، اور جب وہ مدینہ منورہ میں آئیں تو فتح مکہ کے بعد پھر کچھ ہی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہیں، اور یہ وقت بہت لمبا وقت نہیں تھا، لیکن جتنا عرصہ بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور معیت میں مدینہ منورہ میں فی بیت الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں رہی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک نور نبوت سے اور قرآن کی تعلیمات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق اور اسوہ سے بہت کچھ سیکھتی رہی. اور ایک اور بات جو بہت ہی خوبصورت ہے وہ یہ کہ ان کی بیٹی
جو حبیبہ ہیں، جن کی وجہ سے ان کی کنیت حبیبہ ہے، وہ بھی ربیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا اور ان کی بھی کفالت اور تربیت کی تھی۔ دونوں ماں بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ جو ایک جس تناظر میں ہم ان واقعات کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ امہات المؤمنین کا، ازواج مطہرات کا آپس کا جو تعلق تھا، تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں پر 2 کیمپ بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک تو تھا جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور دوسرا جو ہے وہ جس میں سلمہ رضی اللہ عنہا اور پھر اس کے بعد صفیہ رضی اللہ عنہا ان کے اس میں شامل ہو گئیں۔ تو یہ سب تو تھا، لیکن یہ ایک قدرتی ایک کیفیت تھی کہ جو درار کی یا سوکناپے کی وہ آپس میں محسوس کیا کرتی تھی۔ تو ان کے بارے میں یعنی حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کافی سال زندہ رہیں، پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ ان کی ملاقات کے لیے آئیں تو ان سے کہنے لگی کہ میرے اور آپ کے درمیان درار کی وجہ سے یعنی سکناپے کی وجہ سے کبھی بھی اگر کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے، اگر میں نے آپ کو کچھ کہا ہو یا آپ نے میرے لیے کوئی میری طرف سے کچھ تکلیف محسوس کی ہو، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ان کی بات سے بہت خوش ہو گئیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کرے۔ تو یہ اتنی خوش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سررتنی سرک اللہ، کہ تم نے مجھے خوش کیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے خوش کر دے۔ اور جب وہ واپس چلی گئیں تو انہوں نے پھر سلمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بلایا اور پھر ان سے بھی ایسی ہی بات کہی، اور جب انہوں نے بھی کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، یعنی یہ اپنے دل کو بھی صاف کر رہی ہیں اور اپنے معاملات کو صحیح کر رہی ہیں۔ اس میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ بحیثیت انسان اگر دوسروں کے ساتھ کچھ معاملات کبھی خراب ہو بھی جاتے ہیں، کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے جس کی وجہ سے، یعنی کسی بھی انسان سے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس دوسرے کے لیے دکھ کا باعث ہو، تو یہ تو دراصل وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور بحیثیت انسان کمی بیشی تو ہو جاتی ہے کسی بھی انسان سے، تو وہ اپنے معاملات کو کیسے صاف کر رہی ہیں۔ تو سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھی وہ اپنے پاس بلاتی ہیں، اور دیکھیے یہ دونوں یہ خواتین جو ہیں یہ اہل مکہ میں سے ہیں۔ آپ ذرا ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، سلمہ بنت زاد الرکب، یعنی زاد الرکب کی بیٹی ہے، مکہ کے بہت بڑے سردار کی وہ بیٹی ہے، کہ جو اپنے کریم ہونے کی وجہ سے اور اپنے مہمان نواز ہونے کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ اور اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اگر حفصہ ہیں تو وہ عمر کی بیٹی ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو اسی طرح سے زینب بنت جہش ہیں تو وہ ان کا اپنا ایک وہ خاص مقام ہے اور خاص ایک جگہ ہے۔ تو ان کا جو یعنی یہ سب مکہ کی ہیں، یعنی شہر مکہ کی بیٹیاں ہیں یہ جیسے، لیکن یہ سب زوجیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ تو ان کو بلا کر یعنی سلمہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر بھی وہ ان سے اس ایسی ہی بات کرتی ہیں اور ان سے بھی کہتی ہیں کہ وہ انہیں معاف کر دیں۔ اور پھر ان کی وفات ہوتی ہے 44 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر، اور پھر یہ بقیع میں دیگر ازواج مطہرات جو ان سے پہلے وفات پا چکی ہیں ان کے پہلو میں دفن ہو جاتی ہیں، اور ان کے بعد وفات پانے والی بھی تمام امہات المومنین اس وقت بقیع ہی میں دفن ہیں، سوائے سیدہ خدیجہ کے اور سیدہ میمونہ کے۔ انشاءاللہ ان کے حالات زندگی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ وہ عظیم خاتون ہیں ہماری ماں کہ جنہوں نے احادیث بھی روایت کی ہیں۔ تھوڑا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اس وقت میں ان سے سیکھا ہے، اور 65 احادیث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، اور ان سے روایت کرنے والوں میں ان کی اپنی بیٹی حبیبہ بھی ہیں، اور ان کے بھتیجے عبداللہ بن عتبہ بن ابی سفیان ہیں،
اور بہن کے بیٹے ابو سفیان بن سعید بن مغیرہ بھی ہیں، اور عروہ بن ہشام بھی ہیں، ابو صالح السمان ہیں، زینب بن ابی سلمہ وہ بھی ہیں، اور یہ دراصل ان سے احادیث روایت کرتی ہیں۔ تو ایک اور ان کا جو خوبصورت اور شاندار پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ ام المومنین تو ہیں، میری اور آپ کی، ہم سب کی ماں ہیں، لیکن امہات المومنین کا ایک مقام جو ماں کا ہے، مگر ان کا ایک مقام استاذ کا بھی ہے، کہ اگر ہم ان کی کوئی حدیث پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے جویریہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے وہ حدیث پڑھی تھی کہ جس میں انہوں نے ذکر کے متعلق حدیث روایت کی تھی، تو یہ وہ محترم ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے لیے نہ صرف مائیں ہیں بلکہ ہماری استاذ بھی ہیں، کہ ہم نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لیں اور سیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، اور یہ بقی میں محو آرام ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی اتباع نصیب فرمائے اور ان کی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی جنت الفردوس میں ان سب کے ساتھ ملائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔